اس کام کے لیے مجھے شہید ہونا پڑے تو میرے لیے فخر کی بات ہے۔ ہونڈا 125 کا بھی ہے کہ اگر آپ 100 بندہ لے کر آئیں گے تو ہونڈا 125 ملے گا، اگر 200 لائیں گے تو 2 ہونڈا 125 ملیں گے، بریانی بھی ملے گی، اور وہ لوگ ان سے موٹر سائیکل بھی لیں گے، لوگ ان سے کھانے بھی کھائیں گے، لوگ ان سے پیسے بھی لیں گے، اور لوگ ان کو ووٹ بھی نہیں دیں گے، یہ آپ لکھ لیں۔ حوصل صاحب، آپ کو چونکہ آپ پیپلز پارٹی کے رکن ہیں، پیپلز پارٹی ٹکٹ دے ایک طرف اور ایک طرف پی ٹی آئی آپ کو ٹکٹ دے، کس کے ٹکٹ پہ لڑیں گے؟ پہلے تو میں کسی ٹکٹ میں لڑتا ہی نہیں ہوں بھائی، الیکشن میں نے نہیں لڑنا، اس لیے میری بات آپ چھوڑ دیں۔ میں سینٹ میں ضرور رہا ہوں، 10 سال میں پارلیمنٹ میں رہا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جنرل الیکشن میں نے نہیں لڑا۔ باہر کے سارے الیکشن میں نے لڑے اور سارے جیتے اور سارے عہدے میں نے رکھے ہیں، لیکن میں جنرل الیکشن کا میرے پاس وقت نہیں ہے۔ سچ بات یہ ہے، میں نہیں سمجھتا کہ میں انصاف کر پاؤں گا، کیونکہ یہ ہمہ جہدی یہ وقت یہ ہوتا ہے، ایک کام ہوتا ہے کہ آپ ہر وقت جو ہے حلقے میں رہیں، ہر وقت ان کے غم اور اس میں خوشی میں شریک ہوں، ان کی عدالت، ان کی کچہریاں، ان کے جو ہے وہ میرے پاس وہ امانت کے طور پر یا آپ پر اعتماد کرتے ہیں، یا جس طرح آپ چل رہے ہیں تو آپ اس کو قبول کریں گے یا نہیں؟ جس طرح میں چل رہا ہوں، میں پاکستان کے لیے کے ساتھ چل رہا ہوں، میں پاکستان کے آئین کو چاہتا ہوں کہ اس کو مسلط کریں، میں رول آف لا اور کی پاسداری کے لیے میں سمجھتا ہوں اسی میں پاکستان کی بقا ہے، اسی میں پاکستان کی ترقی ترویج ہے، اور اسی میں ریاست ہماری پھلے پھولے۔ مولانا صاحب اگر دیکھیں تو پاور پالیٹکس کو چھوڑ کر حکومت میں اگر پرسنلی بھی کمپین نہیں کر پا رہے، وہ کہہ رہے ہیں حالات سازگار نہیں ہے الیکشنز کے لیے۔ مولانا صاحب کو میں ایک بڑا مفت بھی مشورہ دوں گا اور مخلص مشورہ بھی دوں گا۔ خدا را یہ فلسطینیوں کے ساتھ جہاد میں شامل ہو جائیں، یہ جو ہے یہ وہاں نبرد آزما ہو جائے، خدا را یہ حماس کے ساتھ جو ہے اپنا یکجہتی دکھائیں، یہ مسلم امہ کو اکٹھا کر کے اسلام کی جو ہے بول بالا کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے دیں اور اپنی قربانیاں دیں، یہ ایک یکجہتی پیدا کریں ساری مسلم امہ میں کہ اسرائیل جو غاصب ہے وہاں، اس کو جو ہے اس کو فیس کرے۔ اب جو ہمارے فلسطینیوں پر جو جبر ڈھایا جا رہا ہے اور ان کو کہا گیا کہ آپ انخلا خالی کر دو، یہ اگلا ہفتہ یا 10 دن یا 2-4 دن جو ہے بڑے سخت آنے والے ہیں فلسطین، خصوصاً جو ہے ان پر ہمارے انہوں ان کو کہا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر آپ خالی کر دیں، لاکھوں بندے کو وہ کہتے ہیں کہ خالی کر دیں۔ مولانا صاحب کو آپ نے جو مشورے دیا ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ آپ مولانا صاحب کو شہید کروانا چاہتے ہیں۔ میں خود شہید ہونا چاہتا ہوں، اگر اس کام کے لیے مجھے شہید ہونا پڑے تو میرے لیے فخر کی بات ہے۔ مولانا نے یہ کہا ہے، مولانا فضل الرحمان نے کل ویڈیو بیان دیا ہے کہ حماس کو چاہیے کہ وہ اسرائیل کے بچوں اور خواتین کا خیال رکھیں، انسانی حقوق کا خیال رکھیں۔ انہوں نے اسرائیل کو مشورہ نہیں دیا، حماس کو دیا، اس پہ کیا کہتے ہیں؟ مولانا صاحب کی سیاست کو سمجھنے کے لیے آپ کو پی ایچ ڈی کرنا پڑے گی، تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ دیکھیں، یہ اسلام کے ساتھ آپ خدا را اس طرح کے جو ہے نہ کریں، اگر آپ اسلام میں تو آپ پوری طرح داخل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے، ہماری شرع میں بھی یہی ہے، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، منافقت مت کرو، منافقت کرنے کے مخالف ہے، آپ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، جہاں بھی مسلمان جاتی رواں کی جا مولانا صاحب کی سیاست کو سمجھنے کے لیے آپ کو پی ایچ ڈی کرنا پڑے گی، تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ دیکھیں، یہ اسلام کے ساتھ آپ خدا را اس طرح کے جو ہے نہ کریں، اگر آپ اسلام میں تو آپ پوری طرح داخل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے، ہماری شرع میں بھی یہی ہے، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، منافقت مت کرو، منافقت کرنے کے مخالف ہے، آپ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، جہاں بھی مسلمان جاتی رواں کی جا رہی ان کی بلڈنگز کو، عمارات کو مسمار کر کے بوز کیا جا رہا ہے، اس پر آپ جو ہے شور کریں، غوغا کریں، مسلم امہ کو اکٹھا کریں، مسلمانان بین الاقوامی طور پر ان کو اکٹھا کریں۔ آپ جو اتنا مدرسے میں یہاں 10 لاکھ بندہ پالیسی شفٹ نظر آ رہا ہے فلسطین کے معاملے پہ۔ انوار اللہ کاکڑ صاحب نے جو بیان دیا ہے، جو ٹویٹ کیا ہے، اس میں انہوں نے 2 ریاستی حل کی طرف بات کی ہے، جبکہ پاکستان میں تو ہمارے جو جناح صاحب قائد اعظم محمد علی جناح، وہ بھی 2 ریاستی حل کی بات نہیں کرتے تھے۔ تو یہ ہے کہ
अनवारुल हक काकर का कोई हैसियत नहीं है, वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है पाकिस्तान में। बिलावल ने माफ भी- कीजिएगा, ये केयर टेकर चीफ प्राइम मिनिस्टर है। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का पॉलिसी डिसीजन करने का कोई इख्तियार और कोई हक नहीं है। अगर इस काम के लिए मुझे शहीद होना पड़े तो मेरे लिए फख्र की बात है। होंडा 125 का भी है कि अगर आप 100 बंदा लेकर आएंगे तो होंडा 125 मिलेगा, अगर 200 लाएंगे तो 2 होंडा 125 मिलेंगे, बिरयानी भी मिलेगी, और वो लोग इनसे मोटरसाइकिल भी लेंगे, लोग इनसे खाने भी खाएंगे, लोग इनसे पैसे भी लेंगे, और लोग इनको वोट भी नहीं देंगे। ये आप लिख लें। ऐसा भी तो लोगों गौसर साहब, आपको क्योंकि आप पीपल्स पार्टी के रुकन है, पीपल्स पार्टी टिकट दे एक तरफ और एक तरफ पीटीआई आपको टिकट दे, किसके टिकट पे लड़ेंगे? पहले तो मैं किसी की टिकट मैं लड़ता ही नहीं हूँ भाई, इलेक्शन मैंने नहीं लड़ना, इसलिए मेरी बात आप छोड़ दें। मैं सेनेट में जरूर रहा हूँ, 10 साल में पार्लियामेंट में रहा हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जनरल इलेक्शन मैंने नहीं लड़ा। बाहर के सारे इलेक्शन मैंने लड़े और सारे जीते और सारे ओहदे मैंने रखे हैं, लेकिन मैं जनरल इलेक्शन का मेरे पास वक्त नहीं है। सच बात ये है, मैं नहीं समझता कि मैं इंसाफ कर पाऊंगा, क्योंकि ये हमा जहदी ये वक्त ये होता है, एक काम होता है कि आप हर वक्त जो है हल्के में रहें, हर वक्त उनके गम और उसमें खुशी में शरीक हों, उनकी अदालत, उनकी कचहरियाँ, उनके जो है वो मेरे पास वो हमारी जिम्मेदारी देते हैं, अमानत के तौर पर यहाँ पर एतमाद करते हैं, या जिस तरह आप चल रहे हैं तो आप उसको कबूल करेंगे या नहीं? जिस तरह मैं चल रहा हूँ, मैं पाकिस्तान के लिए के साथ चल रहा हूँ। मैं पाकिस्तान के आईन को चाहता हूँ कि इसको मुसल्लम किया। मैं रूल ऑफ लॉ और की पासदारी के लिए मैं समझता हूँ इसी में पाकिस्तान की बका है, इसी में पाकिस्तान की तरवीज है, और इसी में रियासत हमारी फले फूले। मौलाना साहब अगर देखें तो पावर पॉलिटिक्स को छोड़कर हुकूमत में अगर पर्सनली भी कैंपेन नहीं कर पा रहे, वो कह रहे हैं हालात साजगार नहीं है इलेक्शंस के लिए। मौलाना साहब को मैं एक बड़ा मुफ्त भी मशवरा दूंगा और मुखलिस मशवरा भी दूंगा। खुदारा ये फलस्तीनियों के साथ जहाज में शामिल हो जाए, ये जो है ये वहाँ नबुर्दाजमा हो जाए, खुदारा ये हमास के साथ जो है अपना यकजहती दिखाएं, ये मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा करके पाकिस्तान इस्लाम की जो है बोलबाला के लिए अपनी जानों के नजराने दें और अपनी कुर्बानियां दें। ये एक यकजहती पैदा करें सारी मुस्लिम उम्मा में कि इसराइल जो गासिब है वहाँ, उसको जो है उसको फेस करे। अब जो हमारे फलस्तीनियों पर जो जबर ढाया जा रहा है और उनको कहा गया है कि आप इनखला खाली कर दो, ये अगला हफ्ता या 10 दिन या 2-4 दिन जो है बड़े सख्त आने वाले हैं फलस्तीन, खुसूसन जो है उन पर हमारे उनको कहा है कि 24 घंटे के अंदर आप खाली कर दें। लाखों बंदे को वो कहते हैं कि खाली कर दें। मौलाना साहब को आपने जो मशवरे दिया है, इससे साफ जाहिर है कि आप मौलाना साहब को शहीद करवाना चाहते हैं। मैं खुद शहीद होना चाहता हूँ, अगर इस काम के लिए मुझे शहीद होना पड़े तो मेरे लिए फख्र की बात है।